السلام علیکم جی، امید ہے کہ آپ ایک شاندار قسم کی عید گزارنے کے بعد واپس اپنے اپنے کاموں پہ جوائن کر چکے ہیں۔ آج ہم کہانی ود کیانی کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں آج ہم جو بات کر رہے ہوں گے، جو کہانی سنا رہے ہوں گے، وہ اس چیز کی اوپر فوکس کر رہی ہوگی کہ جہاں پر محبت زیادہ ہو وہاں پر اگر ناراضگی آ جائے، اس رشتے میں اگر کوئی دراڑ آ جائے تو اس کو سینا، اس کو ختم کرنا، اس کو بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسے رشتے کی بنسبت جہاں پر اتنی زیادہ محبت نہ ہو۔ تو یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ دو دوست جو ہیں ان کا ایک سفر اکٹھے گزرا۔ اس سفر میں وہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، اور صحرا سے گزرتے ہوئے جب آپ لمبے سفر پہ ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری باتوں میں آپ کا اتفاق ہوتا ہے، بہت ساری باتوں میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو ان دوستوں کا کسی بات پہ بحث چل رہی تھی، اور اس بحث میں وہ ایک ایسی بات پہ پہنچے جہاں پر ان کا اختلاف جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا، اور ایک دوست نے غصے میں آ کر اپنے دوسرے دوست کو ایک رکھ کے کان کے نیچے لگا دی۔ اب وہ جو پہلا دوست تھا جس کو تھپڑ لگا، اس کو بہت برا لگا کہ میرے بہت ہی بہترین دوست نے، جس کا اتنے لمبے سفر پہ نکلا ہوں، جس کے اوپر مجھے اتنا اعتبار تھا، اس نے مجھے اتنے زور کا تھپڑ مار دیا۔ آہستہ مارتا ظاہر بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن اس نے بہت زور کا تھپڑ بھی اس کو مار دیا۔ تو اس کو بہت برا لگا، اور اس نے وہیں پہ بیٹھا، صحرا کے اندر تھے، اس نے ریت کے اوپر جو ہے وہاں پہ لکھا کہ آج میرے بہترین دوست نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، آگے چلتے گئے، اور کافی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر ایک جھیل تھی، اور اس جھیل کے آس پاس کچھ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے پانی پینا شروع کیا۔ وہ دوست جس کو تھپڑ لگا تھا اس نے جھیل میں پہلے چھلانگ لگا دی کہ پانی پیتا ہوں، جا کے اپنے آپ کو نہاتا ہوں، واش کرتا ہوں۔ تو جب وہ وہاں گیا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس جگہ پہ اس نے چھلانگ لگائی تھی وہاں پہ پانی تھا، لیکن ساتھ دلدل بھی تھی۔ تو وہ دلدل میں دھنسنا شروع ہو گیا، اندر جانا شروع ہو گیا، اور دوسرا دوست جو ہے اس نے جب دیکھا کہ اس کا دوست جو ہے وہ دلدل کے اندر دھنس رہا ہے تو وہ بھاگتا ہوا وہاں پہ آیا۔ اس نے تھپڑ وغیرہ والا واقعہ سارا بلا دیا، اور اپنے دوست کو پکڑا اور اس کو بہت محنت کر کے اس دلدل سے باہر نکالا، اس کو واش کیا، اس کو فریش کیا۔ تو وہ جو دوست اس کو تھپڑ پڑا تھا اور دلدل میں پھنسا تھا اور پھر اس کو نکالا گیا، وہ دوست جو ہے اس نے اس سارے واقعے کے بعد ایک پتھر لیا، اور اس پتھر کے اوپر اس نے انگریو کیا، کندہ کیا، کھرچ کے اس نے لکھا کہ آج میرے بہترین دوست نے میری جان بچائی ہے۔ وہ جو پہلا دوست تھا جس نے تھپڑ مارا تھا اور بعد میں اپنے دوست کی جان بچائی تھی، اس نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں صحرا میں تھپڑ مارا تھا تو تم نے وہاں پر ریت کے اوپر لکھا تھا کہ آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور آج جب میں نے تمہاری جان بچائی ہے تو آج تم جو ہے اس کو ایک پتھر کے اوپر بہت زور سے کندہ کر رہے ہو، بہت زور سے لکھ رہے ہو۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک سائڈ پہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی ریت کے اوپر لکھا، اور دوسری سائڈ پہ آپ پتھر کے اوپر بہت زور سے لکھ رہے ہو اس کو؟ تو پہلے دوست جو دوسرا دوست تھا اس نے جواب دیا، اس نے کہا جی کہ بات کچھ یوں ہے کہ میرے خیال میں جب آپ کا بہترین دوست آپ کے ساتھ کسی بھی لمبے عرصے تک آپ سے رہنے والا بہترین دوست کسی بھی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی غلط حرکت کر دیتا ہے تو اس کو دل پر نہیں لکھ لینا چاہیے، اس کو ریت پہ لکھ دینا چاہیے، اور ریت پہ لکھنے کے بعد ہوائیں اس کو معافی کی، فرگیونیس کی، درگزر کی ہوائیں آتی ہیں اور اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ اور جب وہی دوست کوئی اچھا کام کرے، کوئی نیکی کرے، کہیں پہ آپ کا بھلا کرے، تو اس بھلے کو ہمیشہ بہت بڑے لفظوں میں پتھر پہ لکھ لینا چاہیے۔ پتھر پہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل پہ لکھ لینا چاہیے، اپنی ذات کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اس کا ذکر دوسرے لوگوں کے سامنے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ کی دوستی میں محبت کا ایلیمنٹ اور زیادہ مضبوط ہو اور زیادہ بہتر ہو۔ تو رشتہ جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی قربانی مانگے گا۔ یہ آج کی ہماری اس کہانی کا کنکلوژن تھا کہ اگر رشتہ آپ کا بہت گہرا ہے، بہت ہی ڈیپ ہے، بہت ہی محبت والا ہے، اس میں اگر کہیں ناراضگی آ گئی تو اس ناراضگی کو ختم کرنے اور رشتے کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ کو اپنی انا کی، اپنی ذات کی اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، ورنہ ہمارے بہترین رشتے آہستہ آہستہ ہم سے چھن جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کا کوئی بہت بہترین دوست، کوئی بہت بہترین سہیلی، کوئی بہت بہترین رشتہ دار اس وقت آپ کی انا یا آپ کی ذات کے بھینٹ تو نہیں چڑھ رہا۔ اگر چڑھ رہا ہے تو جائیں، معافی مانگیں، ایک ادھ واقعہ ہو جاتا ہے۔